تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عثمان عبداللہ رہا۔ ناظرین، اس وقت ہم نوش و پاک دربار پر موجود ہے جو کہ تحصیل پھالیہ اور ضلع منڈی بہاولدین میں واقع ہے۔ ناظرین، میں آج یہاں سے سٹارٹ کروں گا۔ آج ہم انشاءاللہ نوش و پاک سرکار کا جو دربار شریف ہے اس کی بھی آپ کو زیارت کرائیں گے، اور اس کے حوالے جو ہمارا جو پروگرام ہے تصوف کی دنیا، اور تصوف کی دنیا میں یہی چیزیں پائی جاتی ہے۔ یہ جو تصوف والے لوگ ہوتے ہیں، اولیاء کرام لوگ ہوتے ہیں، ان کے متعلق آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ناظرین، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا رہا ہے، یہ دربار عالیہ جو صحیح سرکار نادر علی قلندر پاک لجپال، یہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے یہ سرکار کے جو نوش و پاک سرکار کے وہ خادم تھے، یعنی کہ یہ جو نادر علی سرکار ہے یہ ایک جٹ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب اللہ والے کسی کی بات کو سنتے ہیں تو ان کے دل کی دنیا بدل دیتے ہیں، اور اسی طرح ان کی دنیا بھی دل کی دنیا بدل گئی۔ اور یہ جو میرا کیمرہ مین دکھا رہا ہے، یہ نہر ہے۔ نہر سے تقریباً جو نوش و پاک دربار کا ہے وہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، اور یہ جو سرکار ہے یہاں سے لے کے اپنے جو داڑھی کے ریش مبارک تھے وہاں سے وہ یہ جایا کرتے تھے، تو صفائی کرتے تھے۔ تو ان کو یہ مقام ملا کہ انہوں نے اپنی ساری دنیا ترک کر کے اصل دنیا کو پا لیا، اصل جو محبت تھی ان کو پا لیا، اور یہ ان کا یہ دربار شریف ہے۔ تو یہ میرا کیمرہ مین آپ کو یہ سارے مناظر دکھائے گا۔ تو ناظرین، آئیے ہم چلتے ہیں دربار شریف کی طرف، جہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سامنے جو دربار ہے وہ جو نظر آ رہا ہے وہ سرکار نادر علی سرکار کا دربار ہے، اور یہ ساری جگہ جو ہے چکے ہیں، یہ بالکل یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ وہ دربار پاک ہے، یہ سرکار نادر علی سرکار کا دربار ہے۔ اور میرا کیمرہ مین آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں دربار شریف کی طرف، اور یہ جو مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں وہ آپ کو یہ سرکار کی تربت پاک ہے، اور یہ میرا کیمرہ مین آپ کو سارے مناظر دکھا رہا ہے یہاں پر۔ اور ہم اس وقت اندر داخل ہو چکے ہیں سرکار کے، اور یہ سرکار کی تربت پاک ہے، اور یہ سرکار کے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ سرکار کی تربت پاک ہے، اور یہ سرکار کا بہت شکریہ۔ باقی کے مناظر جو میرا کیمرہ مین آپ کو یہ دکھا رہا ہے یہ سرکار کی تربت مبارک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس وقت سرکار نوش و پاک سرکار کے بالکل ہاتھے میں پہنچ چکے ہیں، جہاں پر یہ مین مرکزی دروازہ ہے، اور ہمارے ساتھ ان کی نسل سے صاحبزادہ جنید الحسن شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے اس کے بعد۔ لیکن میں آپ کو دکھاتا چاہوں گی حضرت حاجی محمد نور شاہ سرکار، یہاں سے جو مرکزی یہ مین دروازہ ہے یہاں پر یہ خدمت آ رہے ہیں۔ تو میرا کیمرہ مین آپ کو ساتھ لے کے چلے گا، اور مین جہاں پہ سرکار کی تربت ہے وہاں پر آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے آپ کی باتیں کرتے ہیں۔ سرکار ہے تو ناظرین، یہ ہاتھ ہے جہاں پہ سرکار کا یہ سامنے تربت پاک کا سرکار کی نظر آ رہی ہے، روزہ مبارک نظر آ رہا ہے، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سرکار کے جو اقبا ہیں یا عزیز ہیں ان کے یہ روزے ہیں، یہ قبر مبارک ہیں، ان پہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا آہستہ آہستہ سارا۔ اور یہ جو لوگ عقیدت مند ہیں اور یہ یہاں پر حاضری دینے اپنی عقیدت کے حوالے سے لوگ آئے ہیں،
تو یہ جناب جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ صاحبزادہ پیر رحمت علی شاہ سرکار نشاہی اور پیر صاحبزادہ پیر محمد شریف شاہ نشاہی صاحبزادہ الحاج چاند پیر شاہ نشاہی، یہ ان کی تربت پاک ہے، یہ روزہ مبارک ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور یہاں سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ نوشو پاک سرکار کا جو یہاں پر آپ کو یہ کیمرہ مین دکھائے گا کہ یہ سرکار کی یہ ساری آل اور نسل کے یہ یہاں پر جو خلفاء ہیں، یہاں پر یہ جو یہ تشریف رکھتے ہیں اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، یہ ان کی ساری پاک ہیں۔ اور ایسا ایسا ہم انشاءاللہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر سرکار کا یہ سرکار کا مین روزہ ایکسپریس ہے، جہاں پر زہد الانبیاء کا خطاب دیا گیا ہے سرکار کو، یہ نوشہ پاک سرکار ہے۔ اور ہم ایسا ایسا جو ہے وہاں یہاں پر جا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ ہم لائیو مناظر دکھائیں کہ یہ سرکار جو زہد الانبیاء حضرت محمد نوشہ گنج بخش سرکار نشاہی قادری سرکار، یہ ان کا یہ مرکزی اور یہ تحصیل پھالیہ میں واقع ہے، ضلع منڈی باولدین اور تحصیل پھالیہ میں یہاں پر یہ دربار شریف ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں کسی سے بھی کسی کو بھی ان کا یہ نہیں کہ کوئی جانتا نہیں ہے، یہ سرکار کے حوالے سے جو اولیاء اکرام کی ہی وجہ سے ہمارے ملک ہمارا بلکہ جو ملک ہے ابھی یہ اولیاء اکرام کی ہی وراثت ہے۔ اور یہ ہم انشاءاللہ ایسا ایسا جو ہے آگے جا رہے ہیں سرکار کی قربت پاک پر۔ اور یہاں پہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا یہ درگاہ عالیہ بانی سلسلہ نشائیہ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کی۔ اور یہ سامنے نظر آ رہا ہے حق نوشہ پیر شہنشاہوں کے شہنشاہ، یہ سرکار کے جو یہ قربت پاک ہے، بالکل ہم اس کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ آپ کو ہم لائیو مناظر دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ یہ مین مرکزی جو دروازہ ہے، یہاں پر ہم سرکار کی جو قربت پاک ہے یہ ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اور ہم انشاءاللہ یہاں پہ اپنی عقیدت کے ساتھ حاضری لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ صاحبزادہ موجود ہیں ان سے بھی باتیں کریں گے۔ تو آئیے مناظر آپ کو سرکار کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں جہاں پر بارک ہے میرا کیمرہ مین آپ کو تمام مناظر دکھا رہا ہے، کلوزنگ کر کے دکھا رہا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے یہ سرکار کی قربت پاک ہے۔ یہاں پر ہم حاضری دیں گے اور اس کے بعد جو دعائے خیر کے بعد سرکار سے گفتگو بھی کریں گے۔ جی تو ناظرین ہم اس وقت یہاں پہ یہ میرا کیمرہ میں تھوڑے سے یہاں پر جو سلسلہ آپ کو یہ نظر بھی آ رہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی مرتضیٰ یہ سلسلہ طریقہ جو ہے، اس کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد حبیب اجمی، حضرت داؤد طائی، حضرت معروف کرکی، حضرت سرا سختی، حضرت جنید بغدادی، حضرت ابو بکر شبلی، حضرت ابو فضل تمیمی، ابو الفرا، ابو الحسن، ابو السعید، حضرت غوث اعظم سرکار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے حضرت عبد الوہاب گیلانی، حضرت صفی الدین گیلانی، سید احمد گیلانی، سید مقصود گیلانی، سید علی گیلانی، سید شاہ میر گیلانی سے حضرت سید شمس الدین گیلانی، سید محمد غوث اعظم گیلانی، مبارک حقانی، شاہ معروف کرکی، شاہ سلمان، حضرت صحیح شاہ سلمان حضوری نوری حضوری سے یہ سلسلہ سرکار کا جو حضرت مجدد عالم اعظم حضرت محمد نوشہ گنج بخش قادری سے سلسلہ جہاں سے سرکار سے جا کے یہ میرے ناظرین مزاج جائے گا، یہ سلسلہ طریقت سرکار کا جو ہے۔ تو اس وقت سرکار کی قربت پاک میں روزے کے اندر میں چھوٹے ہیں، جہاں پر ہمارے ساتھ
ان کی نسل سے جناب صاحبزادہ جنید الحسن شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ان کے لوگوں کا جو رشتہ ہے ان سے, اور یہاں پر ہم ان سے ان کے حوالے سے پوچھیں گے. ظاہر ہے کہ جو اپنے ان سرکار کے بارے میں یہ جانتے ہیں وہ ہمارا ناقص علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اور ہمارا ایک ذریعہ ہے. ہم ان کے خدمت گاروں میں وہ بھی ان کا بھی سلسلہ بہت افضل ہے. تو ہم ادنا سا لوگ جو ہیں آج اس وقت سرکار کی دولت پاک میں ذکر کرنا چاہتے ہیں, جہاں پر ہمارے ساتھ ان کی نسل سے جناب صاحبزادہ جنید الحسن شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ان کے لوگوں کا جو رشتہ ہے ان سے, اور یہاں پر ہم ان سے ان کے حوالے سے پوچھیں گے. ظاہر ہے کہ جو اپنے ان سرکار کے بارے میں یہ جانتے ہیں وہ ہمارا ناقص علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اور ہمارا ایک ذریعہ ہے. ہم ان کے خدمت گاروں میں وہ بھی ان کا بھی سلسلہ بہت افضل ہے. تو ہم ادنا سا لوگ جو ہیں آج ہمیں یہ فخر حاصل ہے, ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کی نسل پاک سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آئیے ان سے بھی کچھ چند سوالات کرتے ہیں تاکہ میرے ناظرین جو ہیں وہ دیکھیں کہ سرکار کا ہم لوگ ولیوں کو, ولی اللہ کو ایسے نہیں مانتے. ایسے جو لوگ سوالات اٹھاتے ہیں کہ ولی اللہ کو آپ لوگ کیوں مانتے ہیں, ان درباروں پر آپ کیوں جاتے ہیں, تو اس کی وجہ تو بے شمار ہے. کیونکہ ماننے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو بتائیں کہ ہم کیوں مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے جیسا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہم نے نہیں دیکھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہم نے نہیں دیکھا, پیغمبر پاک سرکار کو مانتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے. اسی طرح یہ جو جن کا یہ سلسلہ ہے یہ 400-500 سال یہ ولی اللہ کی یہ جو پاکستان میں ان کا سلسلہ ہے, ہم ان لوگوں کو مانتے ہیں اور الحمدللہ ان کو مانتے رہیں گے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے. ان پاک لوگوں کی ہی وجہ سے آج پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ پوری دنیا میں اگر محفوظ ہے تو یہی زہد الانبیاء یہ لوگ ہیں جنہوں نے محنتیں کی اور ان کے سلسلے سرکار کے, اس لیے ہم لوگ انہیں مانتے ہیں. اور آئیے بات میں آگے بڑھاتا ہوں. السلام علیکم سر. جی آپ کیا حال ہے آپ کے, ٹھیک ہے؟ اچھا سرکار, آپ سرکار کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا میرے ناظرین کو بتائیں گے تھوڑا سا, تاکہ میرے ناظرین کو پتہ چلے کہ وہ سرکار کا جو سلسلہ ہے تھوڑا سا اس حوالے سے بات کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ سلسلہ ملاقات کی بات سے شروع ہوتا ہے اور جب یہ 300 سے یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ اس کے خدمت میں آتے ہیں, اپنی برادر بنتے ہیں, مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے. اور یہ اپنے ولی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے ولی کے تھرو جو ہے نا وہ سلے سے پورا دل کو سنتا ہوں, پوری کرتا ہوں. تو یا جو کسی بھی لوگ یہاں سے مانتے ہیں. صحیح ہے. تو سرکار کا یہ آپ کی جو پشت چل رہی ہے یہ کتنی پشت پہ آپ لوگوں کا؟ یہ جو میری پشت چل رہی ہے نا یہ میری جو ہے نا یہ 10ویں پشت ہے. 10ویں پشت سرکار کا سلسلہ جو ہے وہ مل جاتا ہے آپ سرکار کا. صحیح بات. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ سلسلہ جو حضرت غازی باس سرکار سے بتا رہے ہیں کہ سلسلہ جو غازی باس نے, ناظرین میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چلوں کہ میرے جو مرشد ہیں پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم جو سید ہیں قیامت تک اگر حضرت غازی عباس پاک کی اولاد کا یا ان کا دینا دی تو ہم نہیں دے سکتے. کہ جتنی انہوں نے کربلا معلیٰ میں وفا حضرت غازی عباس پاک نے کی اور ان کی ہی سلسلہ یعنی کہ ان کی نسل سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, تو ظاہر ہے جب اتنا پاک خون اور اتنا پاک سلسلہ ہوگا تو وہاں پہ لوگوں کی مرادیں بھی پوری ہوں گی اور لوگوں کی
تو سرکار یہ بتائے کہ یہ جو ہمارے یہ مریض ہیں ہم یہ آتے ہیں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور لوگ باہر میں جو جن کا ناقص ہے جو اپنے ایمان سے خارج ہے ہم تو انہیں اپنے ایمان سے ہی خارج سمجھتے ہیں کہ یہ جو طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگ جا کے یہ مزاروں پہ کیا کرتے ہیں یہ مزاروں سے مانگتے تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہاں جی سر یہ جو آج کل میں یہ شروع ہو گیا نا پروگرام کے یہ چلے کرتے ہیں یہ دکانوں کے جا کے مانگتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ٹھیک ہے. ولی کا مطلب ہوتا ہے کہ دوست اللہ تعالیٰ کے دوست اور ہم ایک دوسرے کے جب دوست بن جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی جو ہے وہ پرابلم سالو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اپنے ولی کرام کا دوست ہیں تو اس لیے وہ ان کی باتیں جو ہم عزت رکھتے ہیں ان کے ساتھ رکھتے ہیں کہ وہ ولی اللہ کے ساتھ عزت رکھتے ہیں تو سر یہ جو ہے ربائیں ہوئی ہیں یہ سر جھوٹ ہیں. صحیح ہے. تو یہ سرکار آپ کا یہاں پر آپ جو نسل پاک سے یہاں پہ موجود ہیں یا اس کے علاوہ بھی ان کے نسل کے جو لوگ یعنی کہ آپ جو پشت سے لوگ ہیں یہاں پر اس ایریے میں موجود ہیں یا اس کے علاوہ بھی؟ ہاں جی سر یہ جو ہماری نسل کے جو لوگ ہیں نا ساری فیملی ممبر جو ہے وہ سارے بہت وسیع ہیں ٹھیک ہے. وسیع تعداد میں ہیں جو لاہور میں فیصل آباد میں ادھر گاؤں میں شان پاسی ہو گیا یہ جو مرکز ہے یہ لن مچھلی ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پنڈ عزیز ہو گیا ٹھیک ہے سر گجرات ہو گیا ادھر یعنی کہ یہ جیل پذیر ہے یہاں پر جو سلسلہ تو یہ سرکار کے جو تقریباً 52 صوبے بتائے جاتے ہیں کہ سرکار کے جو خلافات ہیں جیسے میری پادشاہ رحمان اسی طرح کے جو خلافات جتنے صوبے ہیں وہ یہاں پہ جو لوگ فیض یاب ہو کے گئے ہیں یہاں سے اپنا فیض لے کے ان کا جاری ساری یعنی کہ پوری دنیا میں آپ سرکار کا جو ہے فیض وہ جاری ساری ہے سلسلہ اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری ساری رہے گا کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور ولی جو ہے وہ یہاں سے اس جہان سے صرف پردہ پوشی کرتے ہیں یعنی کہ اس جہان سے وہ دوسرے جہان میں چلے گئے ہیں ظاہری طور پر یہ پردہ کر گئے ہیں لیکن وہ سب کچھ یہ دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ہم لوگ جو اپنی نیک جو ہماری حاجتیں ہیں جہاں ہم یہاں پر ہے وہ جانتے ہیں اسی لیے ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں آ کے دعائیں کرتے ہیں مانگتے ہیں ان سے ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم اسی لیے ہمیں اور سرکار آپ کا بھی کیتا کیونکہ یہی کیتا ہے سب کا کہ دینے والی وہ ذات ہے لیکن یہ لے کے دے سکتے یہ وسیلہ سر یہ وسیلہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کا وسیلہ جو ہوتا ہے نا بندے کا وسیلہ ایک ہوتا ہے بنا ہوا ہوتا ہے یہ وسیلہ ہے ٹھیک ہے. مانگنے کا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا یہ وسیلہ ہے یہ کرام ہوتے ہیں ٹھیک ہے. یہ سارے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے وسیلے کے لیے یہ ہے نا صحیح ہے. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا کہ آپ نے ہمیں سرکار کے اور آخر پر سرکار کی کوئی کرامت سرکار کی جو آپ کی سلسلہ مزار ہے آپ کو زیادہ پتہ نہیں کرامت کے حوالے سے میرے نال تھوڑا سا بتایا اور اس کے بعد آپ نے چاہتے چاہیں سر ہم کو تو بہت زیادہ کام ہے ٹھیک ہے. تو ان میں تو یہ ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ جب آپ پیسے دیتے تو ایک آدمی آ گیا وہ کہتا ہے کہ ہم نے نا میرے ساتھ ملنا ہے وہاں پر انہوں نے بہت بڑے فقیر ہے کہ کسی نے بتایا کہ آپ جاؤ آپ کی بات کر فری ہوگی. تو وہ جب میرے صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے اپنا حال چلا رہے تھے کہتے پتہ بھی آپ حال چلا رہے تھے تو اس نے نا حال چلاتے ہوئے میرے صاحب سے دیکھ لیا کہتا ہے کہ میں نے میرے صاحب کو ملنا ہے. میرے صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا کمرے میں بیٹھ پھر جب وہ کمرے میں داخل ہوا وہ دیکھتا ہے کہ ادھر ہی لوگ صاحب ہیں بیٹھے ہوئے اور باہر لوگ صاحب ہیں وہ پھر مان لیا کہ باقی لوگ صاحب ہیں. تو ناظرین آپ نے سنا جو آپ کی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سرکار کی یہ کرامات جو ہے وہ اتنی بہت زیادہ ہے کہ ہم تو بتا نہیں سکتے. ان کی کرامتیں ابھی بھی ان کی کرامتیں ہیں یہ سلسلہ ایسے ہی جاری ساری رہے گا. بادشاہ اور سدائی جمدے نے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے وہ جو کمائیاں کر گئے وہ ہمیشہ ہی وہ ایسے ہی ہیں
لیکن ہم میں استطاع نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمیں کچھ اندازہ نہیں کہ ہم یہ سمجھ سے بالا تعالیٰ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا شہید زندہ ہے اور تم لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کا وہاں تک گمان نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ درگاہیں، یہ سلسلے، یہ جو پاک درگاہیں ہیں، ان پہ ہمیں آ کے سکون ملتا ہے اور ہم یہاں پر اپنی حاجتیں جو لے کے آتے ہیں، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو سنتی ہے۔ تو بہت شکریہ ناظرین، آپ میرے ساتھ تھے اور آپ نے یہ سارے لائیو مناظر جو میرے کیمرہ مین نے آپ کو دکھائے کہ یہ وہ پاک آج تصوف کی دنیا کے حوالے سے ہمارے چینل کی بھی خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے ولی اللہ کے دربار پر آئے، ایسے ولی اللہ کی جو جن کو زہد الانبیاء کا خطاب دیا گیا، اور یہ اس وقت کے اتنے 400-500 سال گزرنے کے بعد آج بھی ان کے فیض جاری ہے اور جاری ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا کیمرہ مین دکھا رہا ہے، ہم اس وقت حضرت بابا صحیح گوہر شاہ سرکار پالکی اور سرکار ان کا سلسلہ قادریہ سلطانیہ نشائیہ یہ آستانہ عالیہ پر موجود ہیں اور یہ سرکار کے روضہ کے بالکل ساتھ میں ان کا روضہ ہے۔ تو میں ناظرین کو یہ سرکار کی تربت پاک ہے، یہ روضہ مبارک ہے، اور اس کے بعد جو یہاں پر جو گدی نشین ہے ان سے بھی بات کرواؤں گا، وہ خود ان کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آئیے میں آپ کو جو اندر کے مناظر ہیں وہ میرا کیمرہ مین دکھائے گا کہ جو سرکار کی تربت پاک ہے، سرکار کا یہ روضہ مبارک ہے۔ یہاں پر میرے ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں، اور یہ فقر کی ذات ہے۔ ان میں بہت کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے لوگ کوئی ایسا سوال اٹھائیں، لیکن یہ جو فقر ہے، یہ پردہ پوشی یہ اس جہان سے اس جہان میں کر گئے ہیں، ان کو یہ سب پتہ ہے۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کو میرا کیمرہ مین اندر یہ چلتا ہے، یہاں پر سرکار کا جو اندر سے تربت مبارک کا سلسلہ ہے، وہاں پہ آپ کو اس کا یہ اندر ہم لوگ یہاں بابا صحیح گوہر شاہ سرکار اور شہی محمد شاہ سرکار اور پیر حیدر شاہ سرکار، اس کے بعد صحیح صدر شاہ سرکار، یہ 5 تربتیں ہیں، 5 پاک کے نام سے یہ 5 تربتیں ہیں ایک جگہ پر۔ یہ روضہ مبارک ہے، اور تھوڑا سا اس کے حوالے سے میں جو ہمارے ساتھ صاحبزادہ جنید الحسن شاہ صاحب موجود ہیں ان سے تھوڑا سا پوچھوں گا، اور اس کے بعد جو یہاں پر جو گدی نشین ہے ان سلسلے سے یہ نوش و پاک کا یہ جو پیروں کا یہ سلسلہ ہے، یہ میرے ناظرین جی سرکار تو سرکار کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں، باقی تو سرکار بات کریں گے۔ جی سر، یہ صحیح شاہ سلمان بالبا شریف سے ہیں، ان کی نسل پاک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی نسل پاک سے بھی آ رہے ہیں۔ تو سرکار یہ صاحب زیادہ بتا رہے تھے کہ یہ سلسلہ ان کا جو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ غوث پاک سرکار سے وہ سلسلہ جو نشاہی ہے۔ تو آئیے ناظرین، یہاں پر ہم نے حاضری لگوائی اور ہم یہ ہمارے چینل کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک ایسی درگاہ پر موجود ہیں، یہ تصوف کی دنیا کے حوالے سے ایک انمول چیزیں۔ تو یہاں پر میرا کیمرہ مین آپ کو مناظر دکھائے گا، اور اس کے بعد جو سرکار ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پھر بات کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ سرکار کا سلسلہ۔ جی ماشاء اللہ، آپ تو اتنے پیارے ہیں، آپ کا نام اتنا پیارا ہے۔ بابا کا کیا نام ہے؟ ادھر آئے نا، میری بات سنیں یہاں پر، آپ بابا کا کیا نام ہے؟ بابا کا کیا نام ہے؟ بابا کا نام احسان میرا آپ کے بابا کا نام ہے۔ ماشاءاللہ، آپ بہت اچھے آتے ہیں۔ اچھا، آپ دادا کا کیا نام ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ جو سرکار نوشہ گنج بخش سرکار کی نسل پاک سے ان کے سلسلے سے ان سے عقیدت سے جو یہ ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے اور ملنسار، اور جو بندہ عاجز ہو اور وہ
خود کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کا سلسلہ تو یہی ہے، لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی گدی نشین نہیں ہے، وہ اپنے دوسرے بھائی کو یا ان کو ترجیح ہے۔ ہمارے ساتھ صاحبزادہ میرا سرکار موجود ہیں اور خود غلام میرا امداد میرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے کچھ باتیں ہیں جو یہ پالکی والی سرکار ہے، جو پیڑی پاک شاہ رحمان سرکار کے حوالے سے جو پالکی وہاں پہ جاتی ہے، تو ان سے بھی کچھ ہم سبق لیتے ہیں اور کچھ باتیں ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سرکار جی وعلیکم السلام جی، میرا نام صاحبزادہ امداد میرا جی، ساڈا سلسلہ قادری نشائی ہے جی۔ حضور نوشہ پاک دے پیر مرشد دی اسی اولاد ہاں، جناب سخی شاہ سلیمان نوری حضوری۔ کہ سرکار دی مہربانی نال انہاں دی وسادت دے نال سانوں ایتھے بلایا گیا، ایتھے بٹھایا گیا۔ سرکار نوشہ پاک دیاں ساریاں کرم نوازیاں نے۔ حضور بابا جی مائی شاہ سرکار ساڈے وڈے ایتھے سب تو پہلاں آئے، انہاں دے بیٹے اگے بابا جی گور شاہ سرکار، اگے پھر بابا جی محمد شاہ پالکی والی سرکار، اگے بابا جی حیدر شاہ سرکار، بابا جی صفدر مائی صاحب، بابا سجاد حیدر صاحب ساڈے موجودہ سجادہ نشین نے جی۔ یہ انہاں دیاں مہربانیاں کرم نوازیاں نال ہی اسی اتنے بیٹھے ہیں جی۔ یہ بزرگان دین دی ساری خدمت خلق نال ہی سارا کچھ چلیا جی۔ یہ فقر جہاں ہوندا ہے یہ ایک اپنی شان ہوندی ہے، اپنا ہی مقام ہوندا ہے۔ یہ کملی والی سرکار نے فرمایا الفقر لا یحتاج، فقیر کسی کا محتاج نہیں۔ تو فقیر دے نال ہی ساریاں باراں نے اسلام نو جڑا چار چاند لائے نے، پاکاں لوکاں فقیراں لوکاں نے لائے نے، انہاں دیاں کرم نوازیاں نال ہی سارا کچھ چل رہا جی۔ کہ تسی بھی اتنے آئے ہو تو انہاں دا صدقہ ہی آئے ہو جی، اسی بھی بیٹھے ہیں تو انہاں دا صدقہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا سرکار، جو یہ سرکار ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا جو تعارف کروا دیں، اور ان کی تھوڑا سا یہ روزہ پاک جو میرے کیمرہ مین نے دکھایا ہے ابھی، ان میں 5 تربتیں ہیں، اندر 5 ہیں، تو تھوڑا سا ان کے حوالے سے ناظرین کو بتا دیں۔ پہلے جو بڑے ہیں نا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بابا جی گور شاہ پالکی والی سرکار، یہ حضور مائی شاہ سرکار کے صاحبزادے ہیں۔ مائی شاہ صاحب جناب سخی شاہ سلیمان نوری حضوری کے پوتے ہیں، یہ آگے ہم ان کی اولاد ہیں۔ پھر بابا جی محمد شاہ پالکی والی سرکار، ان کے بڑے بھائی بابا جی فضل شاہ سرکار ہیں، جن کا میں پوتا ہوں۔ آگے بابا جی حیدر شاہ سرکار ہیں، جو بابا جی محمد شاہ سرکار کے صاحبزادے ہیں، وہ ایک ہی ان کے بیٹے تھے۔ آگے بابا جی صفدر مائی صاحب بابا جی حیدر شاہ سرکار کے صاحبزادے ہیں، جو بابا سجاد حیدر بابا ابزار حیدر کے والد ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، تو سرکار یہ بتائیں میرے ناظرین کو کہ آپ کی کتنی کوئی پوچھتے یہاں سے سلسلہ سرکار سے نوشہ پاک سرکار سے جا کے ملتا ہے جہاں کتنا؟ ہم نوشہ پاک سرکار کے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پیر و مرشد کی اولاد ہیں۔ ہم جناب سخی شاہ سلیمان نوری حضوری کی اولاد ہیں، جناب نوشہ پاک کے جو پیر و مرشد ہیں، جن کا دربار بلوال میں ہے، ضلع سرگودا میں۔ ٹھیک ہے جناب۔ ہمارا جو ادھر آنا ہے نا، وہ حضور نوشہ پاک کی مہربانی سے کرم نوازی سے آپ کی آل اولاد ہی ادھر ہمارے بڑوں کو لے کر آئی۔ سرکار کی آل اولاد جو یہ صاحبزادے ہیں، ان کے جو بڑے ہیں وہ آپ کو یہاں پر لے کے یہاں پہ آپ کے سلسلہ جو یہاں پہ پھر یہ آپ کو یہ علیحدہ ساتھ میں جگہ ملی، اور یہ آپ پھر اس کے بعد یہاں پر ہی ادھر ہی رہتے ادھر ہی پھر رہتے ہیں یہ سارا۔ تو ادھر سرکار پھر آپ جاتے ہیں اپنا جو نوری حضوری سرکار ہے وہاں پر جاتے ہیں جی ہم، تو اکثر جایا کرتے ہیں۔ پہلی 1 جنوری کو بڑی جماعت ادھر سے گئی نشائی سلسلہ کی، جن کی سربراہی پیر سجاد حیدر سرکار نے، پیر دلے شاہ صاحب نے کی۔ ٹھیک ہے جی، صحیح ہے۔ ہاں، اکثر 9-10 محرم کو ضرور جایا کرتے ہیں، ادھر عرس ہوتا ہے۔ سرکار کا عرس ہاں جو جی، ہے جو 9-10 عرس محرم کو وہاں خوشاب شریف ہوتا ہے۔ خوشاب شریف، ہاں، جو بلوال شریف عرس ہوتا ہے 6 محرم پاک کو ہوتا ہے، وہ محرم میں ہوتا ہے۔ جو خوشاب میں ہوتا ہے وہ وہ سرکار کا 9-10 جناب نوشہ پاک کے دادا مرشد کا۔ وہاں پر ہوتا ہاں ہے۔ جی، سید مروف وہ سرکار کا وہ جو پڑھا تھا سلسلہ اس میں ہاں جی، سخی سید معروف، ان کا نسبت جو سلسلہ ہے نا، وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ اور سرکار یہ بتائیں کہ جو سلسلہ جو پال کی جاتی ہے وہ پیڑی شاہ رحمان پال، وہاں پہ یہ آپ ہی جاتے ہیں یا باقی بھی؟ جو پالکی کا سلسلہ ہے نا، وہ اصل میں تو جناب بابا جی گور شاہ سرکار کا تھا، ہے بھی اور تھا بھی، جی جی جی، اور رہے گا بھی۔ اب کئی پیران اعظام جو ہیں نا، وہ ادھر سے دیکھ کر نا، وہ پالکی والی سرکار بننے کے لیے نا، وہ کئی پیران اعظام جو ہے نا پالکی میں بیٹھ کر جاتے ہیں، لیکن اصل جو ہے نا پالکی وہ حضور بابا جی گور شاہ سرکار، بابا جی محمد شاہ سرکار۔
वही जो बीड़ी पाक रहमान जाया करते थे और जाते भी। अब कई पीर और भी, मैं उनका नाम तो नहीं लेता, जाते हैं, लेकिन वो पालकी वाली सरकार बनने के लिए जाते हैं। जानने के लिए, लेकिन है यही ये गोश सरकार जो है वो असल सिलसिला जो है ना वो पालकी वाली यही मशहूर यही है, यही है असल जहाँ में। बैठे हुए ना आप, ये असल पालकी वाली सरकार। ये पालकी वाली सरकार है। और थोड़ा सा ये मेरे नाज़रीन, नौशपाक सरकार के दूसरी तरफ भी एक दरबार है, वो दरबार दरबार तो एक तो पीर असगर शाह साहब का है, अच्छा दूसरा जो नया बना है। नया बना है। साथ पीर हसन आलम हैं, वो उनकी औलाद रसूल नगर में है। जो रसूल नगर वाले हाँ पीर जी, हैं उनका वो उनकी सिलसिला औलाद है, जो नौशा पाक की औलाद है। सही है। तरीक़त उनकी की भी हजूर पाक रहमान के साथ है, हमारी भी हजूर पाक रहमान बीड़ी शरीफ के साथ है। अच्छा तरीक़त आपकी तरीक़त जाके हमारी जो उनके जो साथ पाक रहमान के साथ है। पाक रहमान के साथ जाकर मिलती है। बिल्कुल सही। तो नाज़रीन, सरकार की ये मीठी मीठी बातें और ये तो ख़त्म नहीं होगी, सारा दिन भी बैठे रहे और ये सरकार का ये सिलसिला है, इनके घर का इल्म है और इन लोगों को जितनी बातें हमारा नाकस इल्म है, लेकिन हमारे चैनल की ये खुशकिस्मती है कि ये अजीम लोग और ये अजीम मर्तबे वाले जो फ़क़रा हैं उनके दर पे आज हाज़िरी हुई है। और हमारी भी खुशकिस्मती है और हमारा जो प्रोग्राम है तसव्वुफ़ की दुनिया के हवाले से हम प्रोग्राम अपने चैनल्स पे करते हैं। और मैं इंशाअल्लाह ताला फिर आइंदा किसी और ऐसी दरगाह पर आपसे मुलाकात कराऊंगा, क्योंकि हम मानने वाले हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे फ़क़रा हैं, जितने भी हमारे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी कहीं औलिया इज़ाम के दरबार है, वो हमारे सर का ताज है। और हम अपने चैनल में ये फ़ख्र से कहते हैं कि हमें ये सादत हासिल है कि हम जाते हैं और हमें ये सादत हासिल होती है और उनसे मीठी मीठी बातें और उनके साथ बातें करने का मौका मिलता है। और पीर वारिस शाह पे यही करूँगा कि पीर वारिस शाह सरकार फरमाते हैं कि वारिस शाह सदा ही जिਉਂਦੇ ने जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। और ये वो नेक कमाइयों वाले लोग हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात ने ख़ुद फरमाया है कि ये औलिया, इनको ना इस जहान में कुछ ख़तरा है ना उस जहान में कुछ ख़तरा होगा। ये जहाँ यहाँ पर भी ये इनका ही है, वहाँ भी इनका होगा। और जो लोग नहीं मानते, हम उनके लिए भी सरकार से भी कहते हैं कि दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे कि ये सिलसिले, ये जो सारा है वो ऐसे नहीं बना, इनके भी मकासद हैं, इन लोगों ने मेहनतें कमाइयाँ की हैं। तो मुझे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।